بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية: الحياء والإيمان قرناء جميعا، أو كما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نہایت ہی کمزوری کے ساتھ ضعف کی حالت میں ضعف کی صفت لیے اس کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو نہایت ہی ضعیف، کمزور پیدا کیا گیا. اپنی سرشت کے اعتبار سے، اپنی صفت اور کیفیت اور حال کے اعتبار سے انسان بہت ہی کمزور ہے. اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور کہ سوتے ہوئے خواب میں ڈر جاتا ہے، لیکن اللہ سے اتنا بے خوف ہے، اتنا بے خوف کہ جاگتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا. تو انسان اپنی سرشت کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعف کی حالت میں بنائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ میں موجود ہیں کہ کچھ صحابہ مسجد نبوی کے اندر کہیں آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور جس طرح ہوتا ہے کہ باتیں کرتے ہوئے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں جس میں آپس میں دل لگی ہوتی ہے، ہنسنا مذاق ہوتا ہے، مزاح ہوتا ہے. تو اسی اثنا میں آپس میں یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہنسنے لگے، اور ان کی جو ہنسنا تھا وہ مسجد نبوی کے اندر ان کی آواز ذرا بلند ہوئی،
حضور علیہ السلام اپنے حجرہ پاک سے باہر آئے اس حالت میں کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اس چادر کا ایک پلو جو تھا وہ زمین پر گھسٹ کر آ رہا تھا، یعنی کہ حیت صحابہ نے یہ بیان فرمائی کہ حضور علیہ السلام جلدی میں اپنے حجرے سے نکلے کہ چادر کو اچھی طرح اوڑھتے نہیں، بلکہ چادر اس حالت میں گھسٹتی ہوئی آ رہی تھی، تو یہ انداز بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جلدی سے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اور حضور علیہ السلام کا جو چہرہ تھا وہ سرخ ہو رہا تھا، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ تھا وہ عام حالات میں سرخ نہیں ہوتا تھا، باوجود یہ کہ صحابہ فرماتے ہیں شمائل ترمذی میں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ سرخ سفیدی مائل تھا، سرخ سفیدی مائل، لیکن عام حالات میں سرخ نہیں رہتا تھا، لیکن اس حالت میں حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے کہ حضور کا چہرہ سرخ ہے، جو کہ علامت تھی اس بات کی کہ حضور علیہ السلام نہایت غصے میں ہے، جلال ہے۔ آپ باہر یوں تشریف لائے اور صحابہ کو ذرا ڈانٹ کے، ذرا سختی سے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ جان چکے ہو کہ تم آخرت میں بخشے گئے ہو، یا تمہیں اللہ نے بتا دیا ہے تمہارے نام اعمال صاف ہے، پاک ہے، اور تمہاری بخشش کا پروانہ ہے؟ کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے؟ ابھی ابھی اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی۔ پھر آپ نے یہ آیات ارشاد فرمائی جو اس عاجز نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مؤمنین کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں، ان کے اندر خشیت آ جائے، خشوع، ڈر کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ وما نزل من الحق، اور یہ جو ذکر ہے جو کہ دلوں کو خوف خدا میں، اللہ کی خشیت میں مبتلا کرتا ہے، یہ اللہ کے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وما نزل من الحق، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں جیسے مت ہونا جو تم سے پہلے آئے تھے اور ان پر بھی اللہ نے کتاب نازل کی تھی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان پر ایک مدت گزر گئی، انہوں نے اپنی کتاب سے، تورات سے، انجیل سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا، کوئی فائدہ حاصل نہ کیا، اور فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ایک مدت گزرنے کے بعد فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک بہت بڑی مدت گزری ان پر اور انہوں نے اپنی کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو پھر اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو علل اعلان گناہ کرنے والا ہو، وہ فسق اور فجور کا عادی، یعنی جو لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرنے میں بے باک ہو اور لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے اسے کوئی عار نہ ہو، کوئی ڈر خوف نہ ہو، تو یہ انسان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ انسان بہت بے باک ہے، لوگوں سے بھی نہیں ڈر رہا۔ جب مخلوق سے نہیں ڈر رہا تو خالق سے کہاں ڈرے گا؟ مخلوق تو اس کو نظر آ رہی ہے نا، مخلوق کے سامنے اگر ہوتے ہوئے وہ مخلوق سے خوف زدہ نہیں ہے تو پھر اس کو اللہ کا خوف بھی کہاں ہوگا؟ مقننہ کا جو نظام ہمارے ملک میں رائج ہوتا ہے، قانون کا نفاذ ہوتا ہے، اور آج کل تو بڑی شدت کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑی ہی شدت کے ساتھ، کہ ایک ایک دن میں کئی ہزار چالان ہو رہے ہیں اور سینکڑوں ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں، قانون کا نفاذ ہو رہا ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو یہ ظلم نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف جب معاشرہ اپنی زبوں حالی پر ہو،
اور قانون کا کوئی پاس نہ ہو، تو پھر ان پر سختی کے ساتھ قانون کا نفاذ کرنا یہ وقت کی ضرورت بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحدید میں ہی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ نے حدید نازل کیا۔ حدید کہتے ہیں لوہے کو، اللہ نے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر ایک شدت ہے۔ یہ شدت کیوں فرمائی؟ کیونکہ لوہے سے بنتی ہے تلوار، اور تلوار کا زور چلتا ہے میدان جہاد میں، اور وہاں پر پھر کفر اور شرک کے جو لتھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی جو جڑیں تحت الثری میں پہنچی ہوتی ہیں، ان کی جڑ کو کاٹا جاتا ہے، تو ان پر سختی کے لیے یہ تلوار استعمال ہوتی ہے جو کہ لوہے سے بنی۔ تو کبھی کبھار یہ لوہا استعمال کرنا پڑتا ہے قانون کے نفاذ کے لیے، لیکن اگر اس کو بھی ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کیا جائے تو اس کے ایک خاطر خواہ اچھے مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی بھی کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرے؟ اب دیکھیے، انسان کا جو دل ہے یہ دل کی ایک زمین ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح ہماری فصلوں کے لیے کھیتوں کی زمین ہوتی ہے کہ اگر وہ نرم ہے اور اس پر مناسب طریقے کے ساتھ اس پر ہل چلائی جاتی ہو، پانی دیا جاتا ہو، نرم کیا جاتا ہو، تو پھر وہ زمین فصل کے لیے تیار ہوتی ہے، اور اس پر جب بیج بیجا جاتا ہے تو فصل اچھی بنتی ہے، اس کے اندر سے پھل نکلے گا، پھول نکلے گا، اس کے اندر سے اناج نکلے گا۔ لیکن یہ کیوں؟ کیونکہ زمین نرم تھی، تو اس کی نرمی کی وجہ سے ایک نرم کوپل باہر نکلی ہے، برآمد ہوئی ہے۔ اگر وہی زمین سخت ہو جاتی تو پھر اس میں سے یہ کوپل اور کھیت کھلیان اگتے نہ اگتے۔ تو پھر زمین کی نرمی ضروری ہوتی ہے کسی بھی اناج کی نشو و نما کے لیے، اور اگر زمین پر محنت نہ کی جائے ہل چلانے کی، نرم کرنے کی، بیج کے بیجنے کی، تو پھر وہ سخت ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح دل کی بھی ایک زمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پچھلی امتوں میں کتابیں نازل ہوئی تھیں، زبور تھی، تورات تھی، انجیل تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں سے فائدہ حاصل نہ کیا، اس سے جو تذکیر ہے، نصیحت ہے، وہ حاصل نہ کری، گویا کہ انہوں نے اپنے دل کی زمین پر محنت نہ کری۔ پھر کیا ہوا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو پھر اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو یہ جو دل ہے وہ اگر اس پر محنت نہ کی جائے تو وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور پھر سختی کتنی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان کے دل اللہ نے سخت کر دیے اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اتنے سخت کہ جیسے پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ اللہ نے آگے اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا تو کیا ہوا؟ 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو بعض پتھر اتنے سخت ہونے کے باوجود ان پر اگر ضرب پڑے تو چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ بعض پتھر تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں، گر پڑتے ہیں، لیکن انسان کا دل اتنا پتھر سخت ہو چکا کہ جیسے پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کانپ نہیں رہا، خوف زدہ نہیں ہو رہا۔ قانون کا ڈر ہے،
کہ وارڈن نظر آ جائے گا تو پھر چالان ہونا ہے، لیکن وہ اللہ جو ہم وقت اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے لیے کسی CCTV کیمرے کے لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت جانتا ہے، ہر ایک کو دیکھ سن رہا ہے، اس سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ تو انسان اپنی سرشت کے اعتبار سے بہت ہی کمزور ہے، اور اتنا کمزور کہ خواب میں بھی ڈر رہا ہے، لیکن اتنا ہی سخت اور بے باک ہو جاتا ہے کہ جاگتے ہوئے اپنے اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوتا۔ تو اس انسان کو کسی محنت میں لگانا ہوگا، اس انسان کے دل کو کسی محنت میں لگانا ہوگا تاکہ یہ دل خوف الہی میں مبتلا ہو، اور کہیں اس بات کا مصداق نہ بن جائے کہ جس طرح یوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے لیے یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الم یعن للذین آمنوا، تو اس کا مطلب صحابہ کرام ایمان والے تھے، ان کے لیے یہ بات نازل ہوئی ہے۔ کوئی شخص اس آیت کی وجہ سے صحابہ پر انگلی نہ اٹھائے کہ بھی صحابہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تو معاذ اللہ صحابہ اس وقت غلطی پر تھے، نہیں، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ الم یعن للذین آمنوا، حضرت نافع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے نا تو رویا کرتے تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں اس آیت کے خاص پڑھنے پر؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ کہ جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی اور وہ اس وقت ہنس رہے تھے، بعد میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہنستے کم روتے زیادہ تھے۔ بس میں ان کو دیکھ دیکھ کے اب روتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف انسان کو ہر وقت رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے۔ کم از کم اتنا خوف ہو کہ جب وہ اللہ کو اپنے سامنے مستحضر سمجھے اس وقت تو بے خوف نہ ہو۔ یہ علماء نے کم ترین خوف لکھا ہے، کم سے کم خوف وہ اتنا ہے کہ جب اس کو بتایا جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری سن رہا ہے، تو اس وقت ڈر ضرور جائے۔ اس وقت ایسا نہ ہو کہ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں وہ دیکھا جائے گا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ویکھا جائے گا، ویکھا جائے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنہار ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہے، اس سے بڑھ کر کون ہے جو مغفرت والا ہو؟ اس نے تو اپنا نام غفور اور غفار رکھا ہے، وہ مغفرت والا بھی ہے، مغفرت کو پسند بھی کرتا ہے۔ اس کے بندوں کو کوئی بندہ معاف کرے، معاف کر دے تو اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے، بڑا بخشنہار ہے، بے شک، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر وہ غفار ہے تو قہار بھی ہے، اگر وہ معاف کرنے والا ہے تو پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اس کی وعید اور وعدے سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ قیامت آنے والی ہے، اس کا ڈر ہو، اور اس وقت سے آنے سے پہلے تمہاری موت آنے والی ہے، اس موت کا بھی ڈر ہو کہ آتی کس حالت میں ہے۔ موت سے انسان کو ڈر یہ اس معنی میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں مر جاؤں گا، کیا بنے گا میرا، نہیں، موت تو ہر حالت میں آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، اس چیز کا ڈر نہیں، لیکن اس چیز کا ڈر ضرور ہو کہ موت آتی کس حالت میں ہے، حالت ایمان پر آئے یا حالت کفر پر آئے، اس بات کا خوف ہو۔ تو دل کی زمین پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے آج۔ اگر ہم اپنے دل کی زمین پر محنت نہ کریں تو یہ دل سخت ہو جائے گا، اور ایسا سخت کہ پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی سخت۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی درس قرآن دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو قرآن مجید کے درس کا ایک اثر ہوتا تھا، کوئی روتا تھا، کوئی چیختا تھا، کوئی
آف و فغاں کرتا تھا، ایک شخص انہی میں بیٹھا ہوا، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجلس برخاست ہوئی تو وہ آ کر حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کا درس ہوتا ہے، مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہر ایک کو میں دیکھتا ہوں کہ رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی آہ و فغاں کر رہا ہے، مجھ پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو ایسا لگتا ہے کہ میرا دل سو گیا ہے، آپ جگا دیں۔ تو حضرت فرمانے لگے واقعتاً ایسا ہے کہ میرا درس تمہیں جھنجھوڑ نہیں رہا اور تم سمجھ رہے ہو کہ دل سو گیا؟ اس نے کہا جی حضرت۔ تو حضرت فرمانے لگے پھر یوں نہ کہو کہ دل سو گیا، بلکہ یوں کہو کہ دل مو گیا۔ دل سو نہیں گیا بلکہ یوں کہو کہ مو گیا۔ مو گیا مطلب مر چکا، کیونکہ سوتے ہوئے کو جھنجھوڑ کر اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر پھر بھی میرا درس قرآن تمہیں جھنجھوڑ نہیں رہا تو تم سوئے ہوئے نہیں ہو، مرے ہوئے ہو، کہ مرے کو جھنجھوڑ کے کیسے اٹھائے؟ تو انسان بے خوف نہیں ہو، قرآن مجید اسے نصیحت دے رہا ہے، اور نصیحت یہ اس شخص پر کارگر ہوتی ہے کہ جس کے سینے کے اندر نرم ملائم دل ہو، نرم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری، یہ قرآن مجید تو ایک نصیحت ہے، لیکن یہ نصیحت سے کون فائدہ حاصل کرے گا، کون اس سے نفع اٹھائے گا؟ لمن کان لہ قلب، جس کے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا نرم ملائم دل ہو۔ اگر ہمارا دل صحیح بن چکا، پتھر بن چکا، تو اس کے اندر پھر اثر نہیں ہونا۔ تو ہمیں دل کی زمین پر محنت کی آج ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغۃ، بے شک تمہارے جسم کے اندر ایک مضغہ، گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو تمہارا سارا بدن ٹھیک ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْقَلْبُ، جان لو کہ وہ تمہارا قلب یعنی دل ہے۔ گویا دل کی درستگی سے سارے بدن کی درستگی ہے، اور دل کے خراب ہو جانے سے سارا بدن خراب ہو سکتا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں انسان خراب ہے، حکومت کو برا کہتے ہیں، فلاں حکمران خراب ہے، تو دراصل وہ خراب ان کا جسم نہیں ہے، خراب ان کا دل ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم اپنی طرف اس چیز کو لیں کہ ہم دوسری کی طرف انگلی اٹھانے والے ہیں، تو فطرت بھی تو ہمیں بتا رہی ہے نا کہ یہ انسان کی 3 انگلیاں کہاں آ رہی ہیں، خود اپنی جانب، اپنی طرف آ رہی ہیں۔ ایک انگلی تم دوسرے کی طرف اٹھا رہے ہو تو یہ 3 انگلیاں کہاں آ رہی ہیں؟ تمہاری اپنی طرف۔ تو یہ فطرت ہے، اللہ کی قدرت، وہ تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ تم اگر اس کے اندر ایک عیب دیکھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں خراب ہے، تو تمہارے اندر یہ 3 انگلیاں بتا رہی ہیں کہ تمہارے اندر 3 خرابیاں ہیں۔ اس کے اندر اگر ایک خرابی ہے تو تمہارے اندر 3 خرابیاں ہیں کہ تم نے اس کی طرف انگلی اٹھائی ہے۔ دوسری خرابی یہ کہ تم اپنے آپ سے غافل ہو گئے، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ اس خرابی کو دور کرنے والا جو ہے اس کی طرف تم آتے نہیں ہو۔ تو یہ 3 خرابیاں تمہارے اندر تمہیں متوجہ کر رہی ہیں، لیکن اس کی تمہیں پرواہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس وقت ہمارے حال نہایت ہی سخت پتھر نما بن چکے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں جھنجھوڑتا ہے، لیکن آج ہم اس کی جھنجھوڑ پر بھی بیدار نہیں ہو رہے۔ اگر کسی حد تک کوئی بیدار ہوتا بھی ہے اور اسے دین سے، دینداروں سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو یہ محبت بھی جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ دین سے یا دینداروں سے محبت ہو تو جزوی محبت نہیں، کلی محبت ہونی چاہیے۔ بھئی جزوی محبت آج ہمارے اندر آ گئی، کیسے؟ اگر کسی کو دین سے کوئی محبت نہیں ہوتی تو نہ اسے دین سے ہوتی ہے نہ دینداروں سے، لیکن اگر کسی کو دین کی کچھ رغبت ہو گئی، نماز پڑھنے لگا، روزی رکھنے لگا، صدقہ اور خیرات کرنے لگا، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے،
تو اسے کسی حد تک پھر دینداروں سے بھی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو دینداروں سے محبت ہے اس کے اندر جزوی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. کیسے کہ اگر کسی کا کوئی اگر تبلیغی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو بس تبلیغی علماء سے اس کی محبت ہے، باقی کسی اور سے نہیں. اگر کسی نے تصوف کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے تو صرف ان کو صوفیاء علماء سے محبت ہوگی جو صوفیاء ہیں، باقی اور سے محبت ہی کوئی نہیں. نہ تبلیغی جماعت کے علماء سے محبت، نہ کسی اور سے. اگر کسی کو سیاسی علماء سے محبت ہے تو بس وہ سیاسی علماء کے گرد پھیرے گا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کو تعلق ہے، اور باقی نہ صوفیاء کے علماء سے محبت ہے نہ تبلیغی علماء سے. تو یہ ہمارے اندر کلی محبت ہی پیدا ہوتی بلکہ جزوی محبت پیدا ہوتی ہے. اور اس جزوی محبت کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جس لائن پر ہیں وہی لائن صحیح ہے، باقی سب لائنیں خراب ہیں. ہم لائن پر ہیں اگر تصوف کے تو باقی سیاست کے علماء بھی گئے، تبلیغ کے علماء بھی گئے. اگر ہم تبلیغ کے اندر ہوتے ہیں تو پھر تبلیغی علماء سے محبت ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں صوفیہ تو کوئی شے ہی نہیں اور سیاست سے ان کا لینا دینا کوئی نہیں. تو محبت ہو دینداروں کے ساتھ تو کلی ہو، جزوی نہ ہو. تو ہمارے اندر اگر محبت دینداروں سے پیدا ہوتی بھی ہے تو اسے جزوی نہ رہنے دیں کہ صرف ایک خاص مکتبہ فکر یا خاص مسلک کے یا خاص مشرب کے علماء سے محبت ہے. ہر ایک سے محبت ہو، کیونکہ ہر ایک سے محبت اسے ایک چیز کی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے. وہ کیا کہ بھئی یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ سب اللہ کے بندے ہیں. نسبت کس کی ہے؟ اللہ کی. نسبت کس کی ہے؟ اللہ کی محبت. گویا اللہ کی یہ تخلیق ہے، اللہ ان کا خالق ہے، یہ اس کی مخلوق ہے. جب اس مخلوق سے اس کی محبت ہے تو پھر خالق سے نہیں ہوگی، خالق سے محبت نہیں ہوگی اس کو. بھئی اگر میں نے اس چیز کو بنایا ہے، میں اس کا خالق ہوا، میں نے اس کو بنایا اور یہ میری مخلوق ہوئی یہ میری تخلیق ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یوں ہی اس سے بڑھ کر سمجھے کہ اللہ نے ہم سب کو بنایا. اگر آپ کو اس شے سے محبت ہے تو اس کے بنانے والے سے بھی ہوگی کہ بڑا اچھا بنایا، میرے دل کو پسند آ گیا. تو جب مخلوق سے محبت ہوگی تو اس کے خالق سے اس وجہ سے ہوگی کہ خالق نے بہت عمدہ بنایا ہے. اور اللہ ہمیں اس طرح متوجہ کر رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا ہی بہتر بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت بنایا ہے. لیکن اس خوبصورتی کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے؟ نقص، فلاں خراب، فلاں برا، فلاں ایسا، فلاں ویسا. تو ہم اپنے اندر اس چیز کی جزوی محبت کی وجہ سے ایک نقصان کر رہے ہیں. اور وہ نقصان اس حدیث نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے اندر پھر خالق کی محبت پیدا نہیں ہو رہی. جس محبت نے ہمارے اندر پیدا ہو کر ہمیں اپنے سے ڈر دلانا تھا، خوف دلانا تھا کہ میرے بندے میں تیرا پالنہار ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں. نہ جہاں کہیں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب کو میرے عفو بندہ نواز میں. اے میرے بندے تو کہاں چھوڑ کے مجھے جا رہا ہے؟ بھلا میری جدائی سے بھی تجھے کچھ انس مل سکے گا؟ تو کہیں بھی چلا جا، آنا پڑے گا تجھے میرے پاس. جب تجھے ہر مخلوق سے تو مایوس ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ میں اس سے بھی کچھ امید رکھتا تھا لیکن اس سے تو میری امید بر نہیں آ رہی، تو پھر تجھے احساس ہوگا کہ میں مخلوق کو پکار رہا ہوں، خالق کو کیوں نہ پکاروں. حضرت مالک ابن دینار رحم اللہ تعالی وہ فرماتے کہ مجھے اپنی ایک بیٹی سے بڑی محبت تھی، چھوٹی تھی، وہ میری گود میں کھیلا کرتی تھی.
ایک دن ایسا ہوا کہ اسے کسی بیماری میں اسے خون کی الٹی آئی اور وہیں اس کا دم نکل گیا. اب بیٹی تھی میری، اس سے بڑا پیار تھا مجھے، لیکن جب وہ جدا ہو گئی اب میرے دل کو سکون نہ آئے. تو اس سکون کے حصول کے لیے میں نے نشہ کرنا شروع کر دیا، شراب پینا شروع کر دی. فرماتے ہیں کہ ایک مدت اس پر گزر گئی، میں نشے کا عادی بن گیا. ایک رات میں نے خواب دیکھا، نشے کی حالت میں تھا، مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب دیکھا کہ ایک اژدہا ہے، وہ میرے پیچھے 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 چل رہا ہے، میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں. اتنے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے، وہ لاٹھی لیے کھڑے ہیں، کمزور سے ہیں، نحیف سے. میں نے ان سے کہا کہ حضرت میری مدد کریں، اس اژدہا کو اس لاٹھی سے ماریں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، نہ ہی میری لاٹھی کے اندر اتنی قوت ہے کہ میں اس اژدہے کو مار سکوں، تم آگے جاؤ. میں آگے بھاگا، پیچھے پیچھے اژدہا میرے پیچھے. تو میں جب آگے گیا تو دیکھا کہ میری وہ بیٹی جو کہ جدا ہو گئی تھی، مر گئی تھی، وہ کھڑی ہے. اس نے کہا کہ اب بابا جان آپ میرے پاس آئے. میں اس کے پاس گیا تو اس نے اپنا ہاتھ مارا اور وہ اژدہا وہی مر گیا. اور پھر مار چکنے کے بعد وہ بیٹی مجھ سے کہنے لگی ابا جان ہم جنت میں ہیں، آپ ابھی ہمارے پاس جنت میں آئے ہیں. جب میں مری تھی، انتقال ہوا تھا، میں یہاں جنت میں پہنچا دیا گیا تھا اور اب میں یہاں پر جنت میں ہوں، لیکن آپ یہاں پر اس وقت آئیں گے کہ جب خود پاک ہوں گے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی اب میں کس طرح پاک ہوں؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہی آیت اس نے تلاوت کی کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ابا جان کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں اور اس کی برکت سے آپ کا دل ڈرے اللہ سے. کیوں؟ وما نزل من الحق، یہ اللہ حق کی طرف سے نازل ہوا ہے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان جیسے مت ہوں ابا جان کہ جن کے پہلے امتوں میں کتابیں نازل ہوئیں. فطال علیہم الامد، ان پر ایک مدت گزر گئی اور انہوں نے اس کتاب سے فائدہ حاصل نہ کیا. فقست قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے. وکثیر منہم فاسقون، اور وہی فاسق ان میں سے اکثر ہو گئے. تو ابا جان ابھی بھی وقت آیا ہے، آپ ڈریں اللہ سے. حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ بس وہ وقت تھا میں بیدار ہوا اور میری زبان پر یہی آیت تھی. اس کے بعد میں نے نشہ چھوڑا، سب چیزیں چھوڑی دنیا کی، اور میں دین کی طرف ہوا، اللہ کا ذکر کرتا. اور پھر اللہ نے ان کو ایسا نوازا کہ اگر وہ کسی کے لیے کوئی رکعہ لکھتے تھے کسی کے لیے، تو اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا کرتا تھا. جنت کے فیصلے ہو جایا کرتے تھے. ایک نوجوان آپ کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے جنت کی دعا کریں اللہ سے. آپ کی دعا ہوگی، آپ اللہ والے ہیں تو آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا، تو آپ میرے حق میں دعا کریں. تو حضرت نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد اس بچے نے، نوجوان نے کہا کہ حضرت میرے لیے کوئی آپ یہ کاغذ پہ لکھ دیں کہ میرے حق میں اللہ تبارک و تعالی یہ جنت کا انعام فرمائے گا. تو حضرت نے اس کے لیے وہ کاغذ پر اپنے ہاتھوں سے یہ لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے ایمان کی برکت سے اور تیرے کسی صدقہ اور خیرات کی برکت سے تجھے اللہ جنت میں یہ محل عطا فرمائے. حضرت نے وہ کاغذ دیا اس بچے کو. چند دنوں کے بعد وہ بچہ اپنی کسی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گیا. تو اس نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی کہ میرے کفن میں یہ پرچہ جو ہے وہ رکھ دینا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. سب لوگوں نے اس کی تدفین کر دی. جب لوگ گھر پہنچے، رات ہوئی، تو رات ہونے کے بعد جب خواب میں ایک شخص کو نے، جو کہ اس کے گھر والا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان جنت پہ جل رہا ہے، جنت اس کو اللہ نے عطا فرما دی. تو جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، اور اس پر کوئی تحریر لکھی تھی. اس نے غور کیا تو تحریر کیا تھی
کہ اللہ تجھے اس ایمان اور صدقے کی برکت سے جنت میں یہ محل عطا فرمائے۔ تحریر تھی مالک ابن دینار کی، وہ لے کر ان کی خدمت میں گیا کہ حضرت یہ کیا، آپ کے ہاتھوں کی ایک تحریر میرے پاس پہنچی ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ سارا اپنا خواب ذکر کیا کہ جب بیدار ہوا تو میرے ہاتھ میں یہ پرچہ تھا۔ تو حضرت نے یہ پرچہ دیکھا تو رو پڑے اور فرمانے لگے کہ بیٹا یہ جو تم نے پرچہ لیا ہے یہ اس شخص کے کفن میں رکھا ہوا تھا؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ پرچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس پرچے کو پلٹ کر جب پیچھے کی طرف دیکھا تو نورانی خط سے، نورانی روشنائی سے لکھا تھا کہ اللہ نے اس بچے کی مغفرت بھی کر دی، اور اللہ نے مالک ابن دینار کی اس دعا کی برکت سے اس بچے کی ایمان اور صدقے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایک جنت میں محل عطا فرما دیا۔ اب جب یہ پرچہ حضرت نے پڑھ کر سنایا تو مجمع میں بہت سے لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے کہ حضرت ہم آپ کے لیے 2 لاکھ دینار صدقہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اتنے لاکھ دینار صدقہ کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی یہ پرچہ لکھ دیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی جس کے ساتھ یہ ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ نے اس کے لیے یہ نعمت لکھی تھی وہ مل گئی۔ تو یہ اللہ والے اتنی بڑی مقام پر اللہ کے محبت کی ولایت کے کیسے پہنچے کہ اللہ ان کی تحریرات پر جنت کے فیصلے فرما رہا ہے، ان کی دعاؤں پہ جنت کے فیصلے فرما رہا ہے۔ یہ عجب نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کسی کو بھی اس جنت کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بنا سکتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ابو بکر کو جنت ملی کہ نہ؟ عمر کو ملی کہ نہ؟ عثمان کو ملی کہ نہیں؟ علی کو ملی کہ نہیں؟ طلحہ اور زبیر کو ملی کہ نہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف کو ملی کہ نہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح کو ملی کہ نہیں؟ سعد ابن ابی وقاص کو ملی کہ نہیں؟ سعید بن زید کو ملی کہ نہیں؟ عشرہ مبشرہ ایک ہی نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارات دے رہے، ملی کہ نہیں؟ لیکن یہ اس وقت ملتی ہے کہ جب انسان کو اللہ سے محبت بھی ہو اور اس محبت کے لیے محب اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان بھی کرنے والا ہو، سب کچھ قربان بھی کرنے والا ہو۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کے لیے ہم نے نکلنا ہے، چندہ اکٹھا کرو۔ اب صحابہ کو تو بہانہ چاہیے تھا کہ نیکی کرنے کے لیے، چنانچہ وہ گھر گئے اور جتنا بھی مال اور اسباب میسر تھا وہ سب لے کر آ گئے، جتنا کچھ بھی ملا۔ اب مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کس کی ڈھیری ہے؟ یہ عثمان کی ہے۔ حضرت عثمان کچھ اٹھا کر حضور کی جھولی میں رکھ رہے اور حضور اپنی جھولی سے ان اشرفیوں کو اٹھا کے یہ اچھال رہے اور فرما رہے آج کی بات عثمان تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا۔ یہ کس کی ڈھیری پڑی ہے؟ یہ بہت بڑی ڈھیری حضرت عمر کی پڑی ہے۔ یہ کس کی ڈھیری پڑی ہے؟ یہ چھوٹی سی ڈھیری حضرت ابو بکر کی پڑی ہے، اور بہت سے صحابہ کی ڈھیریاں سامان کی پڑی ہیں۔ حضرت عمر اپنی ڈھیری کے پاس کھڑے مسکرا رہے اور دل ہی دل میں سوچ رہے کہ آج میری ڈھیری، میرا چندہ ابو بکر کے چندے سے زیادہ ہے، آج تو میں نے بازی لے جانی ہے۔ نیکی کے اندر تو حریص ہوتے تھے کیونکہ اللہ کی ان کی محبت ایسی تھی کہ تن من دھن ہر چیز قربان کر دیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی آر نہیں تھی، کوئی آر نہیں تھی، کوئی مصیبت ان کے لیے نہیں۔ وہ ہنس رہے کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر اپنے ڈھیری کے پاس اس حالت میں کھڑے کہ آپ نے ایک ٹاٹ کا پیبند سے جڑا ایک لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پہ ٹاٹ کی ٹوپی ہے، اس حلیے میں کھڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میرا تو اسی سوال نے مجھے گرا دیا۔ پہلے میں یہ سوچ کر کھڑا تھا کہ حضور علیہ السلام یہ پوچھیں گے کہ عمر کتنا لائے ہو، میں کہوں گا آدھا سامان گھر کا لے آیا، آدھا سامان۔ حضور خوش ہو جائیں گے، حضور کی یہ خوشی مجھے دیکھ لی ہے، بس حضور کا رخ انور چمکتا ہوا مجھے خوشی کے ساتھ یہ دیکھنا ہے۔ لیکن جب حضور نے یہ پوچھا گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا، تو بس میں وہیں گر گیا اور عرض کیا کہ حضور آدھا لایا ہوں، آدھا وہاں چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لایا ہوں۔
حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تم گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر میں تو جھاڑو پھیر کر آئے ہو، جو کچھ بھی گھر میں تھا سب لے آیا، یہاں تک کہ اپنے جو بدن پہ کپڑے تھے وہ بھی میں نے ایک مجاہد کو دینے کے لیے اسے ہدیہ کرنے کے لیے وہ اتار دیے اور اس کے بدلے میں یہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گیا، کیکر کے کانٹوں سے اس کو جوڑا اس حلیے میں تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے آج نورانی لباس نہیں پہنا ہوا بلکہ انہوں نے بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا جو ابو بکر کسی ان کے جسم پر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تم تو نورانی مخلوق ہو، تم نے یہ ٹاٹ کا لباس کیسے؟ تو وہ فرمانے لگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں کیا، آج تو فرش سے لے کر عرش تک سارے فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہے، اور اس وجہ سے پہنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم سب فرشتے وہی لباس پہنو جو ابو بکر کا لباس ہے۔ کیوں اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے اور اس کو سلام دے رہا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اس حالت میں ابو بکر اللہ سے راضی بھی ہے؟ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی یہ بات سنی اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے، تمہارا نام لے کر سلام دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ سلمانی، حضرت ابو بکر پوچھنے لگے کیا اللہ نے میرا نام لے کر مجھے کہا اور میرا نام لے کر سلام دیا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نعم اللہ سماک، ہاں تیرا نام لے کر تجھے سلام بھیجا، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تو اس حالت میں اللہ سے راضی بھی ہے؟ اس حالت میں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں رضینا باللہ رضینا باللہ رضینا باللہ، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے۔ عزیزوں یہ وہ محب تھے جو اپنے محبوب کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے اور انہیں کوئی آر نہیں تھی، لیکن یہ مقام ہے، ایک مقام ہے، یہ حال نہیں، اس حال پر وہ قائم تھے تو اللہ نے مقام عطا کیا۔ یہ مقام کون سا ہے؟ یہ ہے مقام رضا، اللہ کی خوشنودی کا مقام، لیکن یہ مقام محب کو اپنی محبوب کی محبت میں ملتا ہے، اور ایسی محبت میں ملا کرتا ہے کہ جس میں محبت میں زوال نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کہنے سے یاد دلایا جائے کہ نماز پڑھ لو، کہنے سے کہا وہ عمل کیا جائے کہ ذکر کر لو، کہنے سے کیا جائے کہ قرآن کی تلاوت پڑھ لو، کہنے سے کہا جائے کہ داڑھی رکھ لو، شرعی لباس پہن لو، 5 ٹخنوں سے اوپر کر لو، سر کو کبھی ننگا مت رکھو گے، حضور کا تو کبھی سر ننگا نہیں ہوا سوائے احرام کی حالت کے۔ کہنے سے عمل نہیں ہو بلکہ وہ محب اپنے محبوب کے لیے ہر لمحے عمل کے لیے بے چین رہتا ہو، اس کے لیے ثواب و عذاب کسی چیز کا نہ ہو کہ یہ اتنا عمل کروں گا تو یہ ثواب، اتنا عمل کروں گا تو اتنا ثواب، نہیں، اس کے لیے تو محبوب کی عبادت لقائے یار کا بہانہ بن جاتی ہے، محبوب سے محبت کا اور ملاقات کا بہانہ بنتی ہے۔ فجر پڑی تو ظہر کا انتظار، ظہر پڑی تو عصر کا انتظار، عصر پڑی تو مغرب کا انتظار، مغرب پڑی تو عشاء کا انتظار، عشاء پڑھ چکا تو تہجد کا انتظار، تہجد پڑی تو پھر فجر کا انتظار، یہ لقائے یار کا بہانہ بن جاتی ہے۔ آج ہم عبادت کرتے ہیں بیگار والی، بیگار یعنی والنٹیرلی عمل کرنا، بھائی مجھے تو بس 2 سجدے ٹھوکنے زمین پر، بھائی مجھے تو یہ بس عمل کرنا پڑے گا، اگر نہ کیا تو پوچھ گچھ ہو جائے گی، عمل نہ کیا تو شیخ پوچھے گا، عمل نہ کیا تو استاد پوچھے گا۔ استاد کا، شیخ کا ڈر ہے، گویا کہ اسے اللہ سے محبت کوئی نہیں ہے۔ جو محبت رکھنے والا ہوتا ہے اسے پھر کہنا نہیں پڑتا بلکہ اس کا دل کانپتا رہتا ہے، جو کہ اللہ نے پھر اس آیت میں ارشاد فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، ذکر ہو اللہ کا تو اس سے دل کانپ ہی جاتے ہیں۔ کیوں؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، یہ حق کے ساتھ اللہ کا ذکر نازل ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی ذات سے محبت اور اس کی معرفت کے حصول کی کوشش اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔